معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والعظیم، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت، شہریاری ارم تاجداری حرم نو بہاری شفاعت، گل باغ رسالت ختم دوری نبوت، حضور احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی مجدد اعظم دین و ملت سیدی سرکار اعلی حضرت علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جاں فضا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جاں فضا، حیرت نے جن جلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور کوشش کرو کہ ایمان ہی پر مرو، ایمان ہی پہ تمہارا خاتمہ ہو۔ قرآن مجید یہ مومنوں کے لیے بلکہ پورے عالم کے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ھدی للعالمین وھدی للناس، لوگوں کے لیے، عالمین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اپنے ڈر کا بار بار ذکر کر کے بندوں کو نصیحت فرمائی ہے۔ کہیں عالم کے سارے انسانوں کو نصیحت فرمائی، کہیں صرف مومنین کو نصیحت فرمائی، مگر بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے ڈر کا ذکر فرمایا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کہنے میں یہ بہت عام لفظ ہے اللہ سے ڈرنا، مگر رب کا ڈر ہوتا کس طرح ہے، اللہ سے بندہ کس طرح ڈرنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ بندے سے ڈرتا ہے، ایک جاگیردار ہے، ایک بہت بڑا پاور والا انسان ہے، ایک بہت بڑا اسلحہ اور سامان رکھنے والا جس کا اثر و رسوخ ہے، اس سے نچلے طبقے والا آدمی ڈرتا ہے۔ وہ ڈرنا ایک الگ ہوتا ہے۔ ایک مجرم
पुलिस महकमे से डरता है, उसका डरना अलग होता है। यानी जहाँ जाइए वहाँ डर तो है ही, हर छोटा बड़े से डर रहा है, हर बड़ा अपने से बड़े वाले से डर रहा है। और एक डर होता है अल्लाह ताला का। तो क्या जिस तरह बंदा बंदे से डरता है उस तरह अल्लाह से डरेगा? बंदा जिस तरह अपने ऊपर वाले से डरता है, अपने आका अपने मखदूम से डरता है, अपने से ऊंचे दर्जे वाले से डरता है, इस तरह अल्लाह से डरेगा। डर कई एक तरह का होता है। रब ताला से डर एक बहुत अजीब और बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए बारहा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस चीज़ का जिक्र फरमाया। कुरान पाक इतनी बलागत व फसालत वाली किताब है कि बड़ी बड़ी बात अल्लाह ताला दो जुमलों में बयान कर देता है। बड़ा बड़ा मैटर होता है, अल्लाह ताला दो शब्दों में उसको बयान कर देता है। जैसे अल्लाह फरमाता है फिल क़िसास से हयातुन, क़िसास में ज़िंदगी है। ये तीन लफ्ज़ का क़सास, फ़ी और हयात, तीन लफ्ज़ का मजमा, ये जुमला, ये सेंटेंस है। मगर इसमें अल्लाह ताला ने इतनी सारी हिकमतें समा डाली है कि 1400 साल से फिल क़िसास से हयातुन पर उलमा तफसीर तशरीह करते आ रहे हैं। मगर हर आने वाला पिछले वाले से अलग और जुदागाना तफसीर और तशरीह करता है। तो अल्लाह ताला बड़ी बड़ी बात दो लफ्ज़ों में, बड़ा बड़ा मैटर दो शब्दों में और मुख्तसर तौर पे बताता है कुरान मजीद में। मगर जब बात आई अल्लाह ताला के डर की तो अल्लाह ताला ने पहले पारे से लेकर 30वां पारा, जितने कुरान के सूरतें हैं, हर सूरत में अल्लाह ताला ने अपने डर का जिक्र किया है। अक्सर सूरतों में अल्लाह ताला ने अपने डर का जिक्र किया है। इत्तकुल्लाह, ए लोगो अल्लाह से डरो। कहीं फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। कहीं फरमाता ए आकाओं अल्लाह से डरो, मखदूमों को, बड़े लोगों को कहा गया। कहीं पूरे आलम के लोगों को कहा जाता है ऐ दुनिया में बसने वालों अल्लाह से डरो। यानी बार बार अल्लाह ताला ने अपने डर का जिक्र फरमाया है। तो फिर हम किताब हदीस को दें, हम बुजुर्गों की सीरत, बुजुर्गों की किताब का मुताला करें। आखिर अल्लाह ताला का डर होता क्या है जो बार बार अल्लाह ताला कहता है कि मुझसे डरो? तो क्या मस्जिद में आके रोते रहें और अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाते रहे? ये डर है क्या? अल्लाह का डर होता किस तरह है? इमाम मोहम्मद गजाली ने पूरा खशियत इलाही पर एक बाब मुकाशिफत कुलूब में नकल फरमाया है। खौफ खुदा पर पूरा चैप्टर इमाम मोहम्मद गजाली ने नकल फरमाया है। अल्लाह का डर किस तरह होता है? अल्लाह के डर का मतलब ये होता है कि बंदा अगरचे अल्लाह के बारगाह में आके न रोए तब तो चलेगा, मगर अल्लाह का डर ये होता है कि बंदा अल्लाह के कानून पे अमल कर रहा है। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, क्यों नमाज पढ़ रहा है? उसका कारोबार बहुत है, चाहे ऑफिस में बैठ जाए अपने, क्या पढ़ी है, मगर वो वक्त पे अपने कारोबार को छोड़कर अल्लाह की बारगाह से जब बुलावा आता है तो अजान सुनकर मस्जिद में आ जाता है। क्या मतलब? अल्लाह से डर रहा है इसलिए वक्त पे नमाज पढ़ने आ गया। रमज़ान में कड़ाके की धूप है, प्यास, शिद्दत और भूख का एहसास होता है, मगर इस सारी भूख और प्यास को बर्दाश्त करके एक मजदूर लारी निकालता है, मगर फिर भी रमज़ान में रोज़े की हालत में क्यों रोज़ा रख रहा है? आप कहेंगे कि अल्लाह से डर रहा है, अल्लाह ताला का खौफ उसके दिल में इसलिए जो है डर रहा है। रोज़े की हालत में बहुत सारा रोज़ा उसके लगा है, प्यास और जो है भूख का गलबा है। उसके मकान में आला किस्म का फ्रिज पड़ा है, उस फ्रिज में आला किस्म के अनवा वक़्साम के ग़ज़ाएँ और फल और फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं और कोई देखने वाला भी नहीं है, उसके अलग सेपरेट रूम है। अगर चाहे तो फ्रिज खोलकर पानी की बोतल पी ले, कौन देख सकता है? चाहे तो दो चीज खा ले, दो तीन चीज खा ले, कौन देखेगा? मगर वो रमजान के दोपहर की धूप में जब लारी निकाल के काम करके घर पे दोपहर को आराम करने आया है, सामने फ्रिज पड़ा है, सारी किस्म की अनवा वक़्साम चीजें मौजूद है। फितरत भी ये चाहती है, नेचर भी ये चाहता है, उसकी जो है दृष्टि, अल्लाह ने जो ताकत दी है वो ये ताकत चाह रही है कि फ्रिज खोल के तू खा पी ले। तो न बीवी देखे, न बाप देखे, न माँ, न बच्चा देखेगा, मगर फिर भी वो उस धूप में, उस हाल में भी भूख को, प्यास को बर्दाश्त करता है। आपका जवाब यही होगा कि आखिर क्यों? अल्लाह से डर रहा है, मौला ताला से डर रहा है। यानी जहां अल्लाह का डर आ जाता है वहां कानून कुरान पे हो जाता है। जहां अल्लाह का डर आता है वहां बंदा मस्जिद में आना शुरू कर देता है। जहां अल्लाह का डर आता है वहां बंदा मातहतों पे रहम करता है, शफकत करता है। जहां अल्लाह का डर आता है वहां सूद का करोड़ रुपया पड़ा है
مگر سود کا کروڑ روپے کو ٹھوکر مارتا ہے، وہ لاری نکال کے 100 روپے حلال کا کماتا ہے، آپ کہیں گے اللہ سے ڈرتا ہے۔ اگر آج یہ سود کا کروڑ روپیہ لے لے، اس کا پیچھے سے گریبان پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی اسے تماچا نہیں مارے گا کہ کیونکہ یہ سود تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اکثر لوگ اس میں ملوث ہے، تو کا کہ سود کی رقم اور بیاج کا پیسہ کھا لے گا تو کون کہنے والا ہے، مگر وہ لاکھوں روپیوں کو سود کے ٹھوکر مارتا ہے، لاری نکال کے 200 روپیہ مزدوری کا کماتا ہے۔ آپ کا جواب یہی ہوگا اس کا ہاتھ پکڑنے والا گریبان پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، مگر یہ اللہ سے ڈر رہا ہے اس لیے ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ ایک طرح سے آدمی بالکل تنگی کے حال میں آ گیا، سارے سورسز لمیٹیڈ ہو گئے، سارے جو ہیں تجارت کے دروازے بند ہو گئے، اور ایک طرف شراب خانہ اس کو دعوت دے رہا ہے، ایک طرف جوا کا اڈا اس کو دعوت دے رہا ہے، یہاں آ تو یہاں پیسوں کی بہتات ہے، یہاں آ تو پیڑ ہے، پیسوں کی دولت کا انبار ہے، مگر بندہ اپنی غربت کو جو ہے پسند کر لیتا ہے، فاقہ کشی کو پسند کر لیتا ہے، مگر نہ اس گناہ و حرام کام کی طرف نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ اس کا نہ کوئی گریبان پکڑنے والا، نہ دنیا میں کوئی اس کو تماچا مارنے والا ہے۔ آپ کا جواب ہوگا کہ یہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اللہ کا ڈر ظاہر میں دکھتا نہیں ہے، اللہ کا ڈر پیشانی پہ دکھتا نہیں ہے، اللہ کا ڈر بندے کی اداؤں سے دکھتا ہے۔ بندہ قرآن پہ عامل ہو جاتا ہے، بندہ مصطفیٰ کی سیرت پہ عامل ہو جاتا ہے، بندہ سرکار کی محبت میں فریفتہ ہو جاتا ہے، بندہ خدا کا جب ڈر بسا لیتا ہے تو پھر رات کو ساری دنیا سوئی ہے، وہ اپنے کونے میں کمرے کے بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کے گناہوں کی معافی کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے۔ جب بندے کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے تو پھر اس کا طریقہ قرآن والا ہو جاتا ہے، اس کا طریقہ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت و سنت والا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا ڈر یہ ہوتا ہے بندہ قرآن کی آئین پہ آ جائے، بندہ اصول حدیث پہ آ جائے، بندہ مصطفیٰ کی سنت پہ آ جائے، اور جس دل میں خوف خدا آ جاتا ہے پھر وہ بندہ آگے چل کے اللہ کی بارگاہ کے قرب کی منزلیں طے کرتا ہے، اور جہاں خدا کا خوف نہیں ہوتا، اگر ایک بہت بڑا آدمی کسی غریب کو تھپڑ بھی مار دیتا ہے، آپ کا جواب ہوگا اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے۔ بندے کے پاس طاقتیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی 5 وقت نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا، اپنے آفس پہ بازاروں میں بیٹھا رہتا ہے، پھر بھی اذان سن کے مسجد میں نہیں آتا ہے۔ آپ کہو کہ کیوں نہیں آتا ہے؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ یہ اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے تو سود کا کاروبار کر رہا ہے، نہ آگے دیکھتا ہے نہ پیچھے دیکھتا ہے، حلال کا ہے تب بھی تجوری میں جا رہا ہے، حرام کا آتا ہے تب بھی تجوری میں جا رہا ہے۔ آپ کہو گے اتنا پیسے کا انبار لگا دیا ہے، آخری حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، جو بھی آئے وہ سارا جمع کرتا جا رہا ہے۔ آپ کا جواب ہوگا اللہ کا ڈر نہیں رہا۔ یعنی جب بندہ ظلم پہ آمادہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر نہیں رہتا، بندہ نمازوں کا تاریک ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں رہتا، طاقت کے باوجود رمضان کا فرض روزہ نہیں رکھتا، اللہ کا ڈر نہیں رہتا، کروڑوں کا بینک بیلنس ہونے کے باوجود 10-15 ہزار زکات نہیں نکال پاتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، چلتے چلتے کسی بھی غریب و مزدور کو تماچا رسید کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت میں اللہ کا ڈر انقلاب پیدا کرتا ہے، انسان کی حیات میں خوف خدا ایک بہت بڑا پریورتن لاتا ہے۔ جہاں اللہ کا خوف آ جاتا ہے بندہ پھر اندر سے باہر سے سنورنے لگتا ہے، جہاں خشیت الہی آ جائے بندہ اندر سے باہر سے مکمل طور پر بہت حسین ہوتا جاتا ہے۔ جس دل میں خوف خدا آ جاتا ہے پھر اس کا لباس یہودیوں کی طرح نہیں ہوتا، اس کا لباس مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا آئینہ دار ہوا کرتا ہے۔ جس دل میں خوف خدا آ جاتا ہے اس کی پیشانی پہ نمازوں کا نور چھلکتا رہتا ہے، جس میں خوف خدا آ جاتا ہے اس کے سر پہ امامہ اور ٹوپی رہتا ہے، جس میں خوف خدا آ جاتا ہے آفس میں بیٹھ کر بھی درود پڑھ رہا ہے، آفس میں بیٹھ کر بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے پھر وہ کئی سو کا سفر طے کرتا ہے، کئی کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے، مگر فلائٹ میں بیٹھتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، رکشہ میں بیٹھتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، فری وقت آتا ہے گھومتا ہے تو مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے۔ یعنی خوف خدا انقلاب پیدا کرتا ہے، اللہ کا ڈر دنیا میں پریورتن پیدا کرتا ہے، اور جس دل میں خوف خدا آ گیا وہ نہ رہے بنگلہ، اس کے پاس نہ رہے کوئی بڑی MBW، اس کے پاس نہ رہے کوئی بڑی مرسیڈیز کار، جس کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے دنیا کی انباری کے دولت سے بہتر خدا کا خوف ہے۔ دنیا میں ٹاٹا و برلا و متر یہ
یہ تو سب دنیا دار ہے، ان کی ساری دولتوں سے بہتر وہ دل ہوتا ہے جس میں مصطفیٰ کی سنت ہے، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے۔ نہیں پڑھا حدیث پاک کا مفہوم ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں جب بندہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر پہ لوٹ جاتا ہے، اور جب لوٹنے کے بعد جب گھر پہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وہ جھونپڑے میں رہنے والا، ٹوٹی چپل پہننے والا، ایک بوسیدہ لباس پہننے والا، جس کے جو ہے کرتے کے اندر بھی 10-12 جگہ پر پیوند لگا ہے، جس کے پاس ٹوٹی چپل ہے، 10 روپے کی چپل پہننے والا، روزانہ 50-100 روپیہ کمانے والا، ایک اعلیٰ ایک جو ہے بالکل بوسیدہ خیمے اور جھونپڑی میں رہنے والا، مگر وقت بھی آیا نماز فجر ادا کر لیا، نماز فجر کے بعد سورج اور طلوع کرا، اس وقت مسجد میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا رہا، قرآن مجید یا مصطفیٰ پہ درود پڑھتا رہا، اس کے بعد وہ گھر پہ چلا گیا، گھر پہ فارغ وقت میں قرآن مجید کھول کے اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن مجید کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے گھر میں کھانے کا سامان موجود نہیں، اس کے قسم میں فریج میں اعلیٰ قسم کے کھانے موجود نہیں، اس کے پاس بینک بیلنس میں 1000 روپیہ موجود نہیں، ٹوٹی چپل پہن کر ٹوٹا پورا کرتا پہن کر جب اپنی جھونپڑی میں جب خدا کی کتاب کو کھول کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کا فرشتہ ایک جماعت کے ساتھ زمین پہ اترتا ہے، اس کے خیمے کا طواف کرتے رہتا ہے۔ بتاؤ یہ دولت امبانی کو ملے گی کیا؟ یہ دولت ٹاٹا و برلا و متل والوں کو ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اللہ کا خوف آ گیا، دنیا کی ساری دولتوں سے بہتر، اللہ کا ڈر دنیا کے سارے پیسہ و اسباب سے بہتر ہے۔ وہ رہیں دنیا دار اپنی دنیا کے اندر، مگر یہ ٹوٹی چپل پہننے والا، پھٹا پرانا لباس پہن کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہنے والا جب فرض پڑھ کے اپنے گھر پہ لوٹا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، آسمان پہ رب کی ندا آتی ہے، فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، اور جب تک وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے خیمے کا طواف کرتے رہتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے خیمے کا طواف کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے تبھی تو نماز چھوڑ رہا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے اس لیے مسجد ویران پڑی ہے، اللہ کا ڈر نہیں اس لیے میرا قوم کا جوان آوارہ ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کے طرح طرح کے ڈپارٹمنٹ پر لوگوں نے طرح طرح کے عیاشیوں کے جال بچھا رکھے ہیں۔ اب تو اسکول سے لے کر آگے ان فلم انڈسٹریز تک جہاں جائیے بے حیائیاں ہی ہوتی جا رہی ہے، اور جہاں جائیے عورتوں کو بٹھا کے رکھ دیا، عیاشیوں کے اڈے گرم ہے۔ ہمارا جوان سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے تو مسلمان ہے، تیری آنکھوں میں حیا کا پردہ ہونا چاہیے، تجھے مصطفیٰ کی محبت عطا ہوئی ہے، تیری آنکھوں میں مصطفیٰ جان رحمت کے سیرت و سنت کا کردار، اور تیری آنکھیں مصطفیٰ کی سیرت و سنت کی آئینہ دار ہونی چاہیے۔ یعنی دنیا میں عیاشیوں کا سامان بڑھتا جا رہا ہے، دنیا میں لوگ شراب کو بھی امپورٹینٹ کر کے بیچ رہے ہیں، دنیا میں جوا اور سود کو بھی بڑا الگ الگ نام دے کر کاروبار کیا جا رہا ہے، اور پھر دوسری طرح کی زناکاری یا بدکاریوں کے اڈے دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے بندے کے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ جب بندہ خوف الہی خشیت الہی کو اپنا لباس بنا لیتا ہے، یقین جانیے وہ جہاں جاتا ہے اللہ قرآن مجید میں وعدہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب تیرے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، یخرج لَهُ مخرجا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے راستے بناتے جائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے راستہ پیدا فرماتا جائے گا، پھر کبھی بھی تجھے کسی چیز کی پریشانی نہ ہوگی، بس تیرے دل میں خوف خدا آ جائے۔ خوف خدا لانا تیرا کام ہے، راستہ اللہ بناتا جائے گا، اللہ رزق سے بے نیاز کر دے گا، دنیا کے سارے ڈر سے بے نیاز کر دے گا، دنیا کی ساری فکروں سے بے نیاز کر دے گا۔ جب مصیبتیں آتی ہیں بندہ تکیے پہ آنسو بہاتا ہے، تکیے پہ آنسو بہانے سے نہیں ہوتا ہے، کو مصلے پہ آنسو بہا تو انقلاب آئے گا، مسجد میں آ کے آنسو بہا تو انقلاب آئے گا۔ امام محمد غزالی کہتا ہے جب دنیا کے سارے دروازے بند کر دیے جائے اور کہیں سے کسی دروازے کے کھلنے کا چانس نظر نہ آتا ہو، امام محمد غزالی کہتا ہے آدھی رات کو جب ساری دنیا غفلت کے خواب میں سو رہی ہو، اس وقت آدھی رات کو مسجد میں آ جا، اچھا وضو کر، صوفیوں متقیوں کی طرح وضو کرنے کے بعد جہاں ممبر ہے اس ممبر کے دائیں طرف کھڑا رہ کر 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں پڑھ، مولا دنیا کے سارے دروازے بند ہو گئے، دنیا داروں کے سارے دروازے بند ہو گئے، اب کوئی دروازہ کھلنے والا نہیں ہے، مگر مولا تیرے محبوب نے فرمایا تھا کہ تیرا دروازہ تو قیامت تک کھلا رہے گا، تیرے کرم کا دروازہ کھلا رہے گا، تیری عطاؤں کا دروازہ کھلا رہے گا۔ امام محمد غزالی کہتا ہے وضو کر، آجا مسجد میں اور 2 رکعت نماز پڑھ، ہاتھ اٹھا اور مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرا۔ مولا جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے
بات ہے بندہ اب تیرے ہی دروازے پہ آتا ہے, تیرے سوا اور کسی کا دروازہ ہے ہی نہیں جو ہما وقت بندوں کے لیے کھلا رہتا ہے. رو گر گرا آنسو بہا, تیرے آنسو کا ایک قطرہ گرے گا, صبح کا سپیدہ سحر نمودار نہ ہوگا اور خبر آئے گی اللہ نے سارے دروازے تیرے لیے کھول ڈالے ہیں. مگر بندہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف و خشیت الہی لائے, اپنے دل میں اللہ کا خوف لائے. اللہ کا خوف ہی ساری چیزوں کی اصل ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور کوشش کرو کہ مسلمان ہو کر ہی مرو, کوشش کرو مسلمان ہو کر ہی مرو. اعمال کا سارا دار و مدار خاتمہ پر ہے. آپ دنیا میں کچھ بھی کرتے رہیں سارا دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے. امام محمد غزالی نے اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو پھر چلتے چلتے راستے سے ایک کانٹا بھی اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دیا تھا, ایک پتھر بھی اٹھا کر اگر سائیڈ میں رکھ دیا تھا تو وہ پتھر بھی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے, وہ کانٹا بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اللہ اس پتھر کے اٹھانے پہ بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے, اس کانٹے کو سائیڈ میں رکھنے پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو ایک پتھر راستے سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا تھا تاکہ بعد میں گزرنے والے کے پاؤں میں یہ پتھر نہ آئے, یہ کانٹا بعد میں گزرنے والوں کے پیر میں نہ چبھ جائے. اگر وہ کانٹا بھی سائڈ میں رکھ دیا تھا میرا رب اس پہ بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے, اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب و اجر عطا فرماتا ہے. مگر کب جب ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو وہ کانٹا وہ پتھر بھی صدقہ میں لکھا جائے گا. اور امام محمد غزالی کہتے ہیں اگر خدا نہ کرے خاتمہ خراب ہو گیا, خدا نہ کرے دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پہ خاتمہ ہوا, یا زبان سے کفری الفاظ بول دیا ہے, زبان سے کفر بک دیا ہے اور ایمان اور اسلام سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا, اگر خاتمہ خراب ہو گیا تو امام محمد غزالی کہتے ہیں دنیا میں اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذرہ برابر بھی اجر دینے والا نہیں ہے, اگر احد پہاڑ کے برابر. اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. ہم لوگ یہ دعا تو کرتے نہیں ہیں, ہم لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اولاد نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, دندہ نہیں ہے, خواجہ دے دے آ گئے, ایسے ہی یعنی کوئی طریقہ ہی نہیں ہمیں سیکھنا آیا. پھر لوگ بولتے ہیں کہ جگہ جگہ گیا, میری تو کوئی سنتا ہی نہیں, کوئی درگاہ باقی نہیں رکھی, درگاہ پہ جانے کا اصول تجھے نہیں آیا. بہت چاہے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں دیکھ کتنی, جب یہاں سے چلا ہے خواجہ کی بارگاہ میں, بے شک خواجہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے, اور جو وہابی دیوبندی منع کرتا ہوں تو اور زیادہ جانا چاہیے. ان کی بارگاہ میں جانا معمولات اہل سنت میں سے, وہاں جانے سے روح کو تقویت ملا کرتی ہے, وہاں جانے سے جو ہے روح کو بالیدگی ملتی ہے, وہاں جانے کے بعد فکر میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے, وہاں جانے کے بعد تصوف کا جذبہ دل میں بیدار ہوتا ہے. بزرگوں کی بارگاہ میں جانے کے بعد خوف خدا دنیا میں آتا ہے, ان کے زہد, ان کا تقوی, انہوں نے جس طرح زندگی گزاری اس کو دیکھنے کے بعد ان کی قبر پہ جب جائے گا تو پھر دل میں خوف خدا پیدا ہوگا. اور اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا ہے مومنین کی قبروں کی زیارت کرو. مصطفیٰ فرماتے زوروہا, قبروں کی زیارت کرو, چاہے ولیوں کی قبر ہو, چاہے ہمارے رشتہ دار مرحومین مومنین کی قبریں ہو, قبرستان جانا چاہیے, ان مرحوموں کے روح ان کی قبروں کی زیارت کرو. مصطفیٰ فرماتے لئنا تزہد الدنیا و تذکر الآخرہ, اس لیے کہ جب قبروں پہ جا کے زیارت کرے گا تو قبرستان جا کر تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا یہ کل میرے ساتھ چلتا تھا, آج یہاں قبر میں لیٹا ہے, قبر میں اپنے اعمال کا بدلہ سزا و جزا اسے ملنا ہے, تو قبرستان جائے گا. قبرستان میں جانے کے بعد مصطفیٰ فرماتے ہیں لئنہا تزہد الدنیا و تذکر الآخرہ, وہاں جائے گا دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی, دل میں دنیا سے بے تعلقی پیدا ہوگی اور آخرت کی یاد آئے گی. مجھے بھی کبھی اسی قبر میں آنا ہے, اس کے بعد پھر میرا پروردگار قبر سے مجھے اٹھائے گا, میدان حشر میں کھڑا ہونا ہے, جو میدان حشر سورج سوا نیزے پہ ہوگا, لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینہ میں اور پریشانی میں سرابور ہوں گے. مجھے بھی قبر سے اٹھنے کے بعد باس آنا ہے اور میدان حشر میں جانا ہے. میرا اعمال بھی خدا کی بارگاہ میں تولا جائے گا, میرے اعمال دنیا کے میزان میں رکھے جانے ہیں, مجھے بھی پل صراط سے پار ہونا ہے. یہ دماغ میں جب بندے کے خیال آتا ہے تو پھر سود کھانا چھوڑ دیتا ہے, بندے کے دماغ میں جب قبر کا خیال آتا ہے تو پھر کسی کو ظلم و مارنا چھوڑ دیتا
دیتا ہے. بندے کے سامنے جب تک جو ہے قبر و حشر کا خیال ہوتا ہے پھر وہ حلال کمائی کی طرف دوڑتا ہے, حلال تجارت کی طرف دوڑتا ہے. جب دل میں قبر کا اور حشر کا خیال ہوتا ہے بندہ گناہوں کو ترک کر دیتا ہے. رات کو جب تنہائی میں قبر کا خیال آئے گا, کوئی کمرے میں دیکھنے والا نہیں ہے, موبائل ہاتھ میں پڑا ہے, انٹرنیٹ اس کے اندر ہے, ساری دنیا کا مال سامان دنیا نے انٹرنیٹ میں ڈال دیا اور گندگیاں اور غلاظتیں اس کے اندر بھری پڑی ہے. میں چاہوں تو اس میں بہت ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے تھوڑی دیر کے لیے لذت حاصل کر سکتا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے اپنے آنکھوں کو جو ہے بالکل بےہودگی کی طرف مائل کر سکتا ہوں, مگر بندہ اللہ سے ڈرتا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے, میرے رب نے میرے آگے پیچھے 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے, میری ساری گتی ودھی فرشتہ نوٹ کر رہا ہے. اللہ نے زمین کو حکم دے دیا ہے, زمین میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے CCTV کیمرہ کی طرح لگا دیا ہے. انسان کہیں بھی جائے مگر زمین سے جو ہے یا دریا اس زمین سے ہٹ کر نہیں جائے گا. اللہ نے دریا کو بھی CCTV کیمرہ بنا ڈالا, اللہ نے زمین کو بھی CCTV کیمرہ بنا ڈالا. تو کہاں بھی جائے زمین تیری گتی ودھی نوٹ کرتی ہے. اس لیے قرآن میں آیا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ أَخْرَجَتْ أَثْقَالَهَا, اور یاد کر بندہ جب زمین اپنے خزانے اگل دے گی وَتُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا, اور زمین اپنے اوپر کرنے والوں کی ساری خبریں دے گی. مولا اس نے مجھ پہ بیٹھ کر کیا گناہ کیا تھا, مجھ پہ ٹر کے اس نے کیا گناہ کیا تھا, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو, ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کے حوالے کی ہے. جب بندے کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے اللہ نے زمین کو کیمرہ بنا دیا, میرے آگے پیچھے فرشتوں کو لگا دیا, میرے خیال کو نوٹ کیا جا رہا ہے, میرے کرتوت کو نوٹ کیا جا رہا ہے. کمرہ بندے باپ دیکھے تو کیا, نہ دیکھے تو کیا ہوا, اگر بچہ نہیں دیکھ رہا, دوست نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا. میرا پروردگار عالم الغیب والشہادہ ہے, وہ تو رات کی تنہائیوں میں چلنے والی ایک کالی چونٹی جو کالے پہاڑ پہ چل رہی ہے, اندھیری رات میں چلنے والی اندھیری چوٹی کالی, وہ کالے پہاڑ پہ بالکل اندر والی سوراخ میں چل رہی ہے. اس کے چلنے سے جو اس پتھر پہ وہمی اور گماری لکیریں پیدا ہوتی ہے, میرا رب تو ان لکیروں کو بھی ایسا دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھ رہا ہے. جو پروردگار اس قدر عالم الغیب والشہادہ ہو, جو پروردگار اس طرح علیم و خبیر و رشید ہو, یقیناً وہ میرے سارے حالات سے باخبر ہے. جب بندے کے دل میں خیال آئے گا میرا پروردگار دیکھ رہا ہے, دروازہ بندے مگر گناہوں کو ترک کر دے گا, کوئی دیکھنے والا نہیں مگر گناہوں کو ترک کر دے گا. لہذا ہمیشہ دل میں خیال رہنا چاہیے میں زمین کے حصے پہ رہوں, اندر رہوں, باہر رہوں, خلوتوں میں رہوں, جلوتوں میں رہوں, میرا پروردگار میری ساری گتی ویدی نوٹ کر رہا ہے. اس نے فرشتوں کو اس نوٹ کرنے کے لیے مقرر کر دیا. جب قبر کا خیال بندے کے دماغ میں آئے گا, حشر کا خیال بندے کے دل میں آئے گا, میزان کا خیال بندے کے دل میں آئے گا, پل صراط سے اترنے کا خیال بندے کے دل میں آئے گا, قبر سے اٹھنے کا خیال جب بندے کے دل میں آئے گا, بندہ سارے گناہوں کی لذتوں سے دور ہوگا. اس کے دل میں آخرت کا تصور ہے, اس کے دل میں قبر کا تصور ہے. کوئی نہیں ہے مگر پھر بھی گناہ چھوڑ دے رہا ہے, اس لیے کہ اللہ سے ڈر رہا ہے, اس کے دل میں خوف خدا ہے. یہی اللہ کا ڈر بندے کو ولایت کی طرف لے جاتا ہے, اللہ کا ڈر بندے کو قرب خدا کی منزلوں پہ پہنچا دیتا ہے. یہی اللہ کا ڈر بندے کے دل میں معرفت الہی پیدا کرتا ہے. یہی اللہ کا ڈر بندے کے دل میں تصوف کے رونقیں اور برانائیاں پیدا کر دیتا ہے. اللہ کا ڈر خدا کی بارگاہ میں بندے کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. جس دل میں جس قدر خوف خدا بڑھتا جاتا ہے بندہ قدم قدم پر ولایت کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے. اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہے, اور اسی لیے اللہ فرماتا ہے اے لوگو اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے ویسا ڈرو. اب اللہ سے ڈر کا حق مکمل تو کوئی بندہ ادا کر ہی نہیں سکتا, مگر آدمی کو اپنی پوزیشن سے ڈرنا ہے. کیسی پوزیشن, یعنی اب آپ کے اوپر تلوار کوئی رکھنے والا نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ نے وہی قانون دیے ہیں ہمیں جو قانون بندہ کر سکتا ہے. اللہ نے نماز دی ہے, اب نماز وقت پہ پڑھ, یہی اللہ سے ڈرنا ہے. رمضان آئی, روزہ رکھ, اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے, ایک مرتبہ اس کے گھر کا حج کر کیا, یہی اللہ سے ڈرنا ہے. رمضان آئے یا تمہارے مال پہ ایک سال گزر جائے تو اس مال سے زکات ادا کر, یہی اللہ سے ڈرنا ہے. فرائض کو ادا کر, اللہ سے ڈرنا یہی ہے. واجبات کو ادا کر, اللہ سے ڈرنا یہی ہے. سنت موقعہ کو ادا کر, اللہ سے ڈرنا یہی ہے. جب بندہ ان ساری چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے, اللہ فرماتے ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اب اللہ تیرا ان سارے اعمال کی وجہ سے خاتمہ ایمان پہ فرمائے گا. اللہ تجھے ایمان پہ موت عطا فرمائے گا. ایمان کے وقت ہمارے اعمال کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. اگر نمازیں ہیں تو شیطان سے بہکانے کے لیے نمازیں بچا
اٹھا لیتی ہے. اگر روزہ رکھا ہے خلوص و للہیت کے ساتھ, خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے, شیطان بسترے کے قریب آ کر ہزاروں جو ہے للچا رہا ہے, پانی کا گلاس و مٹکا لے کے آیا ہے, اور سکرات میں پڑنے والا آدمی تو ایسا ہوتا ہے, مصطفیٰ فرماتے ہیں سارے سمندر کا پانی پلا دو تو پیاس نہ بجھے. اور اس وقت شیطان شربت کا مٹکا اور گلاس لے کے آیا ہے, اور شیطان اس کے باپ کی شکل میں آتا ہے, مرنے والے کی ماں کی شکل میں آتا ہے, اور کہتا ہے بیٹا ہم چلے گئے, ہم اسلام پہ گئے تھے تو قبر میں عذاب ملا, بیٹا یہودیت سچا مذہب ہے, یہودی بن جا, دیکھ پانی کا گلاس تیرے لیے لائے ہیں. اس کا باپ کہتا ہے نصرانی سچا مذہب ہے, نصرانی بن اور مر جا, اور دیکھ تیرے لیے پانی کا گلاس لے آئے ہیں. ایک تو شیطان مرنے والے کے باپ اور ماں کی شکل میں آیا ہے, اوپر سے مرنے والا اتنا پیاسا ہے کہ مصطفیٰ کہتا ہے سارا سمندر پلایا دیا جائے تو پیاس نہ بجھے. اس وقت اس پر شربت کا مٹکا لے کر شیطان مرنے والے کے ماں اور باپ کی شکل میں آیا ہے. بتائیے اس وقت کیا کام آئے گا؟ ایک عام آدمی اس پہ پھنسنے کا چانس ہے, ایک عام آدمی کے اس وقت رشتہ ایمان ٹوٹنے کا چانس ہے. اگر یہاں پھسل گیا, دنیا کا سارا کیا کرایا بیکار ہو گیا, دنیا کی ساری زکاتیں بیکار, دنیا کا سارا صدقہ بیکار. اگر یہاں پہ پھسل گیا اس وقت کام کیا آئے گا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر خدا کی عبادت کی ہے وہ عبادت نور بن کے تیرے سرہانے آئے گی, روزہ نور بن کے تیرے سرہانے آئے گا. اور بزرگوں سے محبت کی ہے, اللہ والوں سے سچی عقیدت ہے, ان کے دامن سے اپنے دامن کو وابستہ کیا ہے, ان کا کرم بھی عمر کی آئے گا. اگر غوث پاک سے محبت کرتا ہے سکرات کے بعد فیض غوث اعظم بغداد سے اڑ کر تیرے پاس آئے گا. اگر سرکار غریب نواز سے محبت کرتا تھا دل سے, ان کا کرم اجمیر سے اڑ کر تیرے پاس آئے گا. ایک طرف تیرا اعمال سپورٹ کریں گے, دوسری طرف جو ہے بزرگوں کا فیض سپورٹ کرے گا. شیطان وہیں سے خائب و خاسر ہوگا, اور جب ایمان پہ گیا سمجھ لے آگے جتنی منزلیں ہیں اللہ نے ساری منزلوں میں نعمتیں تیرے لیے رکھی ہے. اگر ایمان پہ خاتمہ ہوا تو بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہوتی ہے, تو ایمان پہ خاتمہ بہت بڑی چیز ہے. اسے دعا کرتے رہو اللہ میرا خاتمہ ایمان. ہم تو یہ دعا ہی نہیں کرتے ہیں خواجہ دولت دے دے, خواجہ اولاد دے دے, خواجہ فلاں دے دے, دکرا دے دے, یہ ساری دعا بے شک یہی دعا کرنی چاہیے. حدیث میں منع نہیں ہے, دولت نہیں ہے تو دولت کی دعا کرو جائز ہے, پیسہ نہیں ہے پیسے کی دعا کرو, بے اولاد ہے اولاد کی دعا کرو. مگر علماء فرماتے ہیں, داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ دعا سب سے پہلے یہ کرو, اے مولا دنیا میں میرا جیسا بھی حال ہو رہے, دنیا تو 70 سال کے بعد ختم ہو جانے والی ہے, 80 سال کے بعد میری زندگی حیات کے سارے تاج جنجنا کر ٹوٹ جائیں گے, مجھے قبر کی آگوش میں جا کے سو جانا ہے. مگر مولا قبر کا وہ زمانوں ہزاروں سال کا فاصلہ, اس کے بعد قیامت کا میدان ہزاروں سال کا, اس کے بعد تو نے جہنم بنائی ہے, مولا میرے اندر طاقت نہیں ہے. اس لیے داتا علی ہجویری فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد خاتمے کی دعا کر, مولا دنیا میں میرا جو ہو مگر مولا خاتمہ ایمان سے فرما دے. موت کے وقت مجھے شیطان کے مکر فریب سے بچا لے. بچا لیے سرکار بغداد تو کتنے بڑے ولی ہیں, اگر چور پہ نظر ڈالے تو ولایت عطا کر دے, ڈاکو پہ نظر ڈالے تو تصوف کے سارے اسرار و رموز اس کے سینے پہ ڈالے, اگر کسی پہ نظر ڈالے اسے ولایت سرکار بغداد دے دے. مادرزاد ولی کا نام غوث اعظم ہے, ولایت تقسیم کرنے والے کا نام غوث اعظم ہے. مگر غوث اعظم کی کتاب غنیت الطالبین ہے, اس میں لکھا ہوا ہے سرکار بغداد کے مرید ہیں علی بن نصر الہیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ فرماتے ہیں میں نے شیخ عبد القادر کو دیکھا بغداد کی مسجد میں رو رو کے دعا کر رہے ہیں, اے مولا عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے, عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. اتنی بڑی ذات جو دیکھے تو کافروں کو ایمان دے دے, چلے جائے تو یہودی کلمہ پڑھ لے, جس راستے سے گزر جائے نصرانی کو ولایت عطا کر دے, سرکار بغداد کی شان ہے. مگر کہہ رہے ہیں مولا عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. علامہ سعدی نے گلستان میں لکھا ہے دیدن در حرم کعبہ عبد القادر را, سر حضرت عبد القادر کو سرکار بغداد کو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ حرم میں دیکھا گیا, میں نے دیکھا کہ دھوپ ہے اور حرم میں کنکریاں ہیں, ان کنکریوں پر ایک جوان سر رکھ کے مولا کی بارگاہ میں عرض کر رہا, اے مولا اگر میری نیکیاں تیرے بارگاہ میں قبول نہیں ہیں تو مولا قیامت کے دن مجھے اندھا ہو کے اٹھانا, اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہے مولا تو قیامت کے دن مجھے اندھا ہو کے اٹھانا.
تاکہ تیرے نیک اور برگزیدہ بندوں کے سامنے یہ بندہ شرمسار نہ ہونے پائے, تاکہ قیامت میں تیرے مقبول بندوں کے سامنے میری رسوائی نہ ہو. مولا اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہیں تو پھر مجھے اندھا ہو کے اٹھا. اللہ اللہ. شیخ سعدی کہتے ہیں میں قریب گیا, قریب جانے کے بعد اس کی پیٹھ پہ ہاتھ تھپ تھپایا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے تجھے بخش دے گا, اللہ کریم ہے تجھے بخش دے گا. علامہ سعدی کہتا ہے اس جوان نے جب حرم میں سجدے سے سر اٹھایا ہے میں نے دیکھا وہ کوئی اور نہ تھا, ولایت تقسیم کرنے والا عبد القادر جیلانی تھا. اللہ اللہ. اس قدر مرتبہ سرکار بغداد کا, اس قدر ولایت کے درجے پہ غوثی آدم. مگر حال غوثی آدم کا دیکھیے, بغداد کی مسجد میں ہے تو خاتمے کے لیے دعا, حرم میں سجدہ کرے تو اپنے اعمال کے لیے دعا. کیا مطلب؟ غلاموں کو قانون دے رہے ہیں سرکار بغداد, ہمیں دماغ دے رہے ہیں سرکار بغداد, ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں سرکار بغداد. نماز پڑھ تو خاتمے کی دعا کرتا رہے, نماز پڑھ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر مولا میرا خاتمہ ایمان پہ ہو. سفر میں ہو تو خاتمے کے ایمان پہ دعا کر. جب سونے کی باری آئے سو تو بھی خاتمے کے ایمان پہ پر خاتمے کی دعا کر. بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے, مولا میرا خاتمہ ایمان پہ فرما دے, مجھے سکرات کے دن, سکرات کے وقت شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے. اللہ تعالیٰ یقیناً خاتمہ ایمان پہ فرمائے گا. اس لیے بار بار اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور کوشش کرو کہ ایمان ہی پہ تمہاری موت آئے. تو ایمان پہ خاتمہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ ہم کو عطا فرمائے. اور ایمان پہ اگر گیا اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا, وہ کامیاب ہوا جس نے اپنا اندر کا حال ستھرا کر لیا. افلح وہ کامیاب ہو گیا جس نے ایمان کو سنبھال لیا, اعمال سے اپنے آپ کو سنبھال لیا. تو خوف خدا بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنی خشیت عطا فرمائے, اپنا ڈر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ برائیوں سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ بدی سے محفوظ رکھے. اللہ حسن عمل عطا فرمائے, اللہ حسن عبادت عطا فرمائے. 5 وقت اس کی بارگاہ میں یہ پیشانی جھکے, اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرمائے. ماہ سیام میں اللہ تعالیٰ روزوں کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسا اپنا ڈر اس دل میں جاری کر دے کہ یہ جسم اللہ کی عبادت کا عادی بن جائے, خدا کی بارگاہ میں جھکنے کا عادی بن جائے. اور جب ہمارا خاتمہ ہو, سرکار بغداد کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے دعا کی ہے دل پہ تیرا نام کندہ ہو کہ وہ دزدے رجے. اے سرکار بغداد آپ کا نام ہمارے دل پہ ایسا نقش ہو جائے کہ جب بھی شیطان سامنے آئے ہمارے دل پہ آپ کی محبت کا نام لکھا ہو, فوراً شیطان دزدے رجیم جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے سرکار بغداد دل پہ تیرا نام کندہ ہو کہ وہ دزدے رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے ٹکڑا تیرا, الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے ٹکڑا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اولاد لا بیٹھا تیرا. باخر دعوانا.